پبلک سروس کا جو معیار ہے، جب وداؤٹ اگین گوئنگ ان ٹو اینی کائنڈ آف کرٹیسزم، ایک زمانے میں جب وہ ایک صاحب تھے، ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، وہ لے کے آئے ایک نیا نظام ڈیولوشن کا. ڈیولوشن از ویری گڈ، اور ڈیولوشن سے بے شمار مسائل عوام کے حل ہوتے ہیں، لیکن وہ جنون ڈیولوشن ہونی چاہیے تھی. مگر اس کے نام پر جو سول سروس کو جو ڈیمیج کیا گیا، دیٹ واز ویری سویئر بلو ٹو پبلک سروس. اور اس سے ہوا کہ سول سروس میں قابل محنتی بچے بچیاں انہوں نے اس میں دلچسپی لینی چھوڑ دی اور دوسری سروس میں چلے گئے. اچھی بات تھی، لیکن پلڑا برابر رہنا چاہیے تھا. بہرحال یہ ایک فیکٹر ہے جس نے ہماری سروس کو ڈیٹیریٹ کیا. لیکن آج جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے ان 16 مہینوں میں جو میٹنگز کی، جو فیصلے کیے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب آپ کے علم میں ہے کہ سولر کا ہم نے 10,000 میگا واٹ کا ایک پلان بنایا بہت محنت کے ساتھ. اس میں متعلقہ وزراء، سیکرٹریز، باقی جو گورنمنٹ آفیشلز، باقی جو وزراء، سب نے بھرپور حصہ لیا. پولیٹیشنز نے، بیوروکریٹس نے، ایکسپرٹس نے، اور ایک جامع ایک پروگرام بن گیا. شروع میں بڑا انٹرسٹ سامنے آیا، آہستہ آہستہ اس انٹرسٹ میں کمی ہوتی گئی. اس کی وجوہات پھر وہی ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور IMF کا معاملہ، فارن ایکسچینج ریزروز کا معاملہ، امپورٹس کا معاملہ، وہ تفصیل آپ کو اچھی طرح علم ہے. لیکن سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ریڈ ٹیپ. جب ایک سامنے ایک آگی ڈسکوری ٹیرف کی بڈنگ پروسیس کے ذریعے، اور لوگوں نے جو ٹیرف دیا ہوا تھا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بڈس نہیں کی یا اس سے زیادہ کی، تو سسٹم اتنا روبسٹ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو فوراً بیٹھتے، دے شوڈ ہیو ہڈلڈ، سیٹ ڈاؤن، ڈسکسڈ اینڈ کم آؤٹ ود اے سولوشن. اس کو مہینے لگ گئے، اور وہ جو ایک سسٹم جو سست روی کا شکار، اور مجھ پر کوئی بوجھ نہ آئے یا کسی اور پر بوجھ نہ آئے، یہ معاملہ اس طرح چلنے دیں، یہ ہیں وہ بدقسمتی سے خرابیاں اس نظام کی جس کو ہمیں دور کرنا ہوگا. مگر دوسری شکل میں آپ گوادر میں دیکھیں کہ 6 سال سے تاخیر جو منصوبے تھے وہ الحمدللہ وہ ان 8، 10، 12، 14 مہینوں میں مکمل ہو گئے. بجلی کا منصوبہ، ان کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں، پانی کا منصوبہ جو بالکل بند پڑا تھا ان کو مکمل کیا گیا. وفاق میں یہاں پر موجود آپ دیکھ لیں بے شمار منصوبے جو مکمل ہونے کو تھے لیکن 4 سال سے بند پڑے تھے. جو بھی وجوہات تھیں وہ چل پڑے، پبلک کا کچھ کا بے پناہ فائدہ ہوا. نو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ نتیجہ ایک ہی ہے کہ پبلک کی خوشحالی، ان کی بہتری کے لیے منصوبے بند پڑے رہے، اس لیے کہ یہ فلاں گورنمنٹ کو کریڈٹ جائے گا یا کسی اور کو کریڈٹ جائے گا، اس میں سے کیڑے نکال لیں. یہ وہ واقعات ہیں جن سے ہم 75 سال میں آج یہاں پہنچ گئے ہیں. ان 16 ماہ میں بڑے بڑے بہترین فیصلے بھی ہوئے. مثال کے طور پر IMF کا جو پروگرام کو اسٹچ کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں منسٹر آف فائنانس، اس میں سیکرٹری فائنانس، ان کی پوری ٹیم اس میں شامل ہے. دوسرے جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں وہ شامل ہیں، فارن آفس شامل ہے، اور دوسرے پلاننگ والے شامل ہیں، اکنامک افیئرس ڈویژن شامل ہے. دس واز اے گریٹ ٹیم ورک جس سے کہ یہ ممکن ہوا. اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کتنی تباہی ہوتی. کرنے کو تو یہ بات کی جا سکتی تھی اور کی جا رہی تھی کہ جناب ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. خدا کرتا کہ ڈیفالٹ نہ ہوتا،
پروگرام نہ ہونے کے باوجود بھی، لیکن حالات کتنے خستہ حال اور تباہ کن ہوتے ہیں اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں اپنا کئی فورمز پر، یہاں پر اس کو، تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو آل آف یو، کہ آپ نے سمجھا، دیکھا کہ یہ اگر نہ ہوا تو یہ تباہی ہو جائے گی پاکستان کی معاش کی اور پاکستان کے معاشرے کی۔ پھر فلڈز میں آپ نے بہترین کام کیا، فلڈز میں آپ نے ہر جگہ پہنچے، چاہے وہ بیسٹ ہے، چاہے وہ پاور سیکٹر ہے، چاہے وہ دوسرے روڈ انفراسٹرکچر ہے، پل ہیں، سڑکیں ہیں، ایگریکلچر ہے، ہر لحاظ سے فلڈز میں آپ نے دن رات ایک کیا اور قوم کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ستائش نہیں ہے تو تنقید بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ بذات خود آج کے رات میں ایک پیمانہ ہے کہ تنقید نہ ہونا بذات خود ستائش کا ایک پیمانہ ہے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دوسرے محاذوں پر، آپ نے یہ دیکھا خارجی محاذ پر بے پناہ کاوشیں ہوئیں، بڑی ایفرٹس ہوئیں، اور ہمارے جو تعلقات تھے جو بگڑے ہوئے، اور معاف کیجیے وہ تعلقات کو بگاڑ میں ہمارے اپنوں نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ میں کوئی یہاں پر شکایت کے طور پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت ہے کہ ایسے ایسے الزامات، بے بنیاد الزامات، کوئی سر پیر نہیں، وہ لگائے گئے چین کے حوالے سے کہ جناب 45% کی کمشنیں کھائی گئی ہیں۔ یار خدا کا نام کو، اللہ کو جان دینی ہے۔ آج میں خطا کار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جس پر ڈائریکٹ یہ الزام لگایا گیا اس زمانے میں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو پھر اگر لندن نیشنل کرائم ایجنسی کے پہنچ گئے تو یہ تو بہت آسان تھا 45% کا الزام ثابت کرنا۔ اس کو چھوڑ دیں، یہ میری ایک انڈیویجول کی بات ہے۔ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا سی پیک کے خلاف، 8% کے لونز ہیں، کو خدا کا نام مانے، پھر ہارٹ ٹاک میں جا کر اس کی معافی مانگی، نہیں وہ غلط ہو گیا، تو 2% کے 2% تو لونز کے تھے، یا 2.4% ہائیسٹ، باقی تو انویسٹمنٹ تھی جہاں پر لون نہیں تھے۔ تو کتنی ایک بدترین ایک اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو بگاڑا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے دوست ممالک اور برادر ممالک سب کیا ہوا، وہ سب آپ کے سامنے۔ اس کے لیے اس 16 مہینوں میں جو کاوشیں ہوئی ہیں، وہ میں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، چاہے ہمارے فارن منسٹر، سابق فارن منسٹر ہیں، فارن سیکرٹری موجود ہیں یہاں پر، فاطمی صاحب ہیں، اور ساری درجہ بدرجہ تمام لوگوں نے جنہوں نے اس بارے میں کاوشیں کی، وہ گولڈ میڈل اگر بھی پہنائیں تب بھی ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔